بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو آپ کی زندگی کے ہر دن نئے دن کی طور پہ مبارک بھی ہوں۔ ہیو اے گڈ ڈے، ہیو اے نائس ڈے۔ مگر یہ جو آپ کے سوال ہیں، اگر کبھی ان میں بھی نائس اور گڈ والی فیلنگ ہو تو سچی بات ہے مزہ آ جائے، پر کیا کیا جائے۔ میری زندگی میں کبھی بیوی نے کبھی اس طرح کوئی جملہ نہیں کہا ہوگا جیسے آپ اتنے سخت جملے کہہ دیتے ہو کہ آپ ہمیں سمجھاتے ہو، آپ ہمیں سیدھا رستہ دکھاتے ہو اور صبر پہ اکساتے ہو۔ کتنا صبر کریں، صبر کر کر کے تھک گئے ہیں۔ ایک نے تو لکھا MMM 7 سال ہو گئے صبر کرتے ہوئے۔ آپ باتیں بہت اچھی کرتے ہیں پر آپ کی بے عزتی، آپ کو کیا پتہ بے عزتی کیا ہوتی ہے۔ نوکر بے عزتی نہیں کرواتے، میری بے عزتی ہوتی ہے۔ اور کیا میں بے عزتی کی حقدار ہوں اور کیا مجھے بے عزتی کرواتے رہنا چاہیے؟ ایک نے لکھا ہے سر لوگوں سے کہیں اپنی بیٹیوں کو مضبوط بنائیں۔ بیٹا ضرور مضبوط بنانا چاہیے مگر وہ غلطیاں نہ کریں جس سے بے عزتی ہو۔ بیٹیوں میں اگر پیشنس نہ ہو، بیٹیوں میں اگر جلدی سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کا جذبہ نہ ہو تو یاد رکھیے گا دنیا تو جہنم بنتی ہے، جنت بھی خالی رہ جائے گی۔ اس سے پہلے کہ آج کے ان سوالات پہ ہم بات کریں، ایک خاتون سے میں نے کہا کہ وہ اسی صبر پہ اور کہ میرے میاں کا جو گلے اور شکوے تھے وہی کر رہی تھی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کے میاں نے آپ کو کتنی دفعہ مارا؟ اس نے کہا کبھی نہیں مارا، بس وہ زبان سے ہی مارتا ہے۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ زندگی میں تمہاری آئیڈیل کون ہے؟ تو اس نے سوچا، آنکھیں بند کی، پھر اس نے کہا کہ سر جو خواتین جنت ہیں ان کی جو سردار حضرت فاطمہ وہ میری آئیڈیل ہیں، اور ظاہر ہے کم عمر بھی تھیں، اللہ کے رسول کو بہت پیاری تھیں اور جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہوں۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ نے اپنے والد سے پوچھا کہ جنت میں میری ہمسایہ کون ہوگی یا میرے قریب کون ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا ہوگا، مسکرائے ہوں گے، پھر آپ نے انہیں ایک خاتون کا نام بتایا۔ اگلے روز حضرت فاطمہ کیوریوسٹی کے ساتھ اس خاتون کے گھر پہنچی اور جا کے اللہ جانے دروازے ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے، وہ جو ترپالیں سی یا کوئی کچا پکا دروازہ سا ہوگا، جا کے اس کو دستک دی، اندر سے پوچھا کون؟ تو بتایا میں فاطمہ۔ پھر پوچھا فاطمہ کون؟ کہا فاطمہ بنت محمد، اور میں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ تو اس خاتون باہر نہیں آئی، اس نے اندر سے کہا کہ آپ کا آنا سر آنکھوں پہ، پر میں آپ سے مل نہیں سکتی، میرے شوہر اس وقت گھر پہ نہیں ہیں، کل آئیں گے تو ان سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گی، پھر آ جائیے گا۔ حضرت فاطمہ اگلے دن گئیں تو پھر انہوں نے پوچھا تو ساتھ کسی بچے کی آواز آ رہی تھی۔ تو اس خاتون نے پھر پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرا صاحبزادہ حسن، علی کا بیٹا، محمد کا نواسہ۔ تو کہا سر آنکھوں پہ، مگر میں نے اس کی اپنے میاں سے اجازت نہیں لی تھی، اجازت لے لوں تو پھر آپ کل آ جائیے گا۔ تو اگلے روز جب اجازت لے چکی، حضرت فاطمہ بھی باز نہیں آئیں، پھر گئیں اور جب پہنچی انہوں نے اندر اس کو بلا لیا۔ کوئی بہت امیر گھرانہ تو نہیں تھا، عام سا گھر تھا، مگر حضرت فاطمہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ توے پر روٹی پڑی تھی اور ایک بڑا سا برتن گرم ہونے کے لیے اس میں پانی رکھا ہوا تھا، اور ایک ساتھ 2 روایتیں ہیں کہ ایک ڈنڈا پڑا ہوا تھا یا پتھر پڑا ہوا تھا۔ اور حضرت فاطمہ نے پوچھا یہ کیا؟ اچھا، ان کو پورا گھر دیکھ کے اس عورت سے بات کر کے اچنبھا ہوا کہ یہ جنت میں میری ہمسایہ کیسے ہو سکتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ گرم پانی اس لیے ہے کہ میرا شوہر جب دن بھر کا تھکا ہوا آئے گا تو اگر اسے فوراً مجھ سے ملاپ کی خواہش ہوئی تو اس کے بعد اس نے غسل کرنا ہوگا، تو یہ اس کے لیے پانی موجود ہے۔ اگر اس کو بھوک ہوئی تو میں فوری طور پہ اس کے لیے گرم گرم چپاتی بناؤں گی اور اس کو دے دوں گی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ جو ساتھ لکڑی یا پتھر پڑا ہوا ہے، تو اس نے کہا اگر وہ باہر سے ناراض ہو کے آیا کسی پہ، اس کو غصہ ہوا تو اس کی ٹانگ لنگڑی ہے، وہ اٹھ نہیں سکے گا، تو مجھ پہ غصے کا وہ اظہار کیسے کرے گا؟ سو میں اس کو لیے یہ رکھا ہوا ہے تاکہ مجھے اگر لکڑی سے مارنا چاہے یا پتھر سے مارنا چاہے
تو آپ سوچیے، اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ والی کیفیت ہو، لیکن خواتین و حضرات دنیا میں ایک ایکسٹریم لیول کی رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے. تو جن کو ہم آئیڈیل بناتے ہیں، جن کے بارے میں ہم ایمان لاتے ہیں، ان کے پیشنس کی کیا صرف باتیں سننے کے بعد سر دھننے کے لیے اور واہ 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 کرنے کے لیے ہیں؟ حضرت فاطمہ کا حوالہ دے کے جو عورتیں دعا کرتی ہیں، میں نے ان کی دعاؤں کو اور ان عورتوں کو بھی مستجاب الدعا دیکھا ہے، جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. شہاب نامہ اگر کسی نے پڑھا ہو تو قدرت اللہ شہاب نے اپنی جرمن بھابھی کے حوالے سے بہت شاندار واقعہ لکھا ہے، اس میں بھی حضرت فاطمہ کا ذکر ہے. اب سوچئے کہ وہ لڑکیاں جو کہتی ہیں کہ ہم کتنا صبر کریں، تو میرے بچے صبر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. نہیں ہوتا تو پھر وہاں آپ کی زندگی یا آپ کا آپشن ہے، چھوڑ دیجئے، توڑ دیجئے، آگے چلے جائیے. آگے کوئی اور آدم خور بیٹھا ہوگا اس سے زیادہ برا، پھر کیا کرو گے؟ جس چیز پہ آپ کبھی غور نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ بچے کو ماں یا باپ ہر وقت نہیں مارتے، ہر وقت گالی بھی نہیں نکالتے. اپنے ملازم کو بھی ہم ہر لمحے ڈانٹتے نہیں ہیں، اس کی بے عزتی نہیں کرتے. جب وہ ہماری بات نہیں سنتا، جب وہ ہماری بات پہ عمل نہیں کرتا، جب وہ رزلٹ نہیں دیتا جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس پہ غصہ آتا ہے. وہ خواتین چھوٹی عمر کی ہوں یا بڑی عمر کی، بیٹا جب آپ آگے سے بالکل تنگڑ پڑتی ہیں اور کھڑی ہو کر بحث کرنے لگتی ہیں، تو آپ دنیا کی خوبصورت ترین عورت بھی ہو تو اس لمحے زیرو ہو جاتی ہو. اس لمحے اپنے مرد کے سامنے آپ کی آنکھ کا جھکنا اور دل رواں رہے گا، زباں بند ہوگی. اور یہ طرز عمل ایک دفعہ دو دفعہ نہیں، بعض دفعہ یہ آپ کی آزمائش ہوتی ہے، مستقل آپ کے نمبر لگتے رہتے ہیں. جیسے میٹر آن ہوتا ہے تو وہ چل رہے ہوتے ہیں، پیٹرول کبھی ڈلواتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ تو آپ کے صبر کا میٹر آن ہوتا ہے، اجر آپ کو ملتا جاتا ہے. جس لمحے بے صبری کرو گے، جس لمحے بے قراری کے ساتھ کچھ ایسا کرو گے کہ آپ کو ڈانٹ پڑے یا آپ پہ ہاتھ اٹھے، تو عام طور پہ یاد رکھیے گا، میں ان کی سائیڈ نہیں لے رہا، پر قصور کس کا ہوگا؟ جو غصہ دلائے یا جو غصہ کرے؟ جو غصہ دلانے کی کیفیت ہے، جو نوبت ہے، وہ تو آپ کی طرف سے آتی ہے. یہ اگر کیفیت رک جایا کرے، آپ کے بارے میں یہ نہ کہنا پڑے سنتی نہیں ہے، سمجھتی نہیں ہے اور وہ کرتی بھی نہیں ہے جیسے کہا جائے. اچھا کرنا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کوئی بم تھوڑی چلانا ہے، نہ کوئی میزائل بنانا ہے. گھر کے چھوٹے چھوٹے رشتے ہیں، گھر کے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں. آج کل تو مردوں کو یہ بھی بڑی شکایت ہوتی ہے کہ میری عورت کو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ صبح اٹھ کے بندہ اپنا بستری ٹھیک سے کمبل طے کر لے، چادر ٹھیک کر لے، باہر نکلنے سے پہلے واش روم گئی ہے تو بندہ آتے ہوئے وائپ کر دے. ضرور اپنی بچیوں کو یہ بتانا چاہیے اور انہیں بسنے کے گر سکھانے چاہیے. جب تک ہم دوسروں کے بارے میں بلیم کرنے، کلیم کرنے اور الزام دے کے اپنے آپ کو اس سے آزاد کرنے کا سوچتے رہیں گے، مسئلہ کبھی حل نہیں ہوتا. مسئلہ اٹینڈ کرنے سے حل ہوتا ہے، مسئلہ سمجھنے سے حل ہوتا ہے، مسئلہ اس کے آپشن جس لمحے دیکھتے ہو. جیسے سوال ہوتا ہے نا، کیا قائد اعظم زیارت میں فوت ہوئے تھے؟ تو ہر سوال کے اندر جواب ہوتا ہے. کیا ہٹا دیں تو جواب سیدھا ہے، قائد اعظم زیارت میں فوت ہوئے تھے. تو کیا ہر عورت کو جو ڈانٹ پڑتی ہے وہ اس کی اپنی وجہ سے پڑتی ہے؟ تو کیا کو ہٹا دیجئے، جواب آپ کے سامنے ہوگا. سلامت رہیے، آباد رہیے، شاد رہیے، پر صبر کے ساتھ. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.